انسان پیدا ہونے ہیں ان سب کی ارواح پیدا ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے مولا یہ کیا چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد ہے، یہ تیری اولاد ہے. پھر رب ذوالجلال نے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس وقت انبیاء کی ارواح بھی تھی، اولیاء، صلحاء، وکیل، وزیر، بادشاہ، دانشور، دانا، ہر ایک کی روح وہاں موجود تھی. ساری روحیں خاموش تھیں. سب سے پہلے، سب سے اول جو بولنے والی روح تھی وہ روح مصطفیٰ تھی. سبحان اللہ. یہاں میرے آقا اول ہے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب اسرافیل کی سور پھونکی جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث روایت کرنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا تو میں ہوں گا. سبحان اللہ. پھر جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا موقع ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ اگر کوئی ہستی ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی ہستی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا پیر دلبر سائیں. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اول ہوں اور شان اولیت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا انا اول اقرا باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا ہوں گا تو میں ہوں گا. کہ قیامت والے دن الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، عزتیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. سبحان اللہ. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا اول ہوں گا تو میں ہوں گا. سبحان اللہ. اللہ اول ہے، وہ اپنی شان، وہ اپنی خالق ہونے کے شان میں اول ہے اور ہمارے نبی اول ہیں. ان کی شان اولیت کی کچھ جھلکیں آپ نے سنی. اور اللہ هو الاول والآخر، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. اللہ آخر ہے کہ ایسا آخر ہے کہ جس سے آخر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور میرے نبی آخر ہیں. ان کی شان آخریت کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی کا گارا ملایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن آنے میں سب سے آخر آیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. جو سرکار کے بعد نبوت کی دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبیوں کا آخری نبی ہے تو مدینے والے محبوب ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ
رسول اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں ظاہر ہوں. رب ظاہر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اس جیسا ظہور کسی کا نہیں. رب ذوالجلال ایسا ظاہر ہے. کائنات کی طرف دیکھیے، خدا کی قدرتیں ہر طرف جلوہ نما نظر آتی ہیں. یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ راتوں کا دنوں کا بدلنا، یہ سب ظہور ہے میرے رب کی قدرتوں کا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کمیونسٹ لوگ وہ کہتے ہیں خدا نہیں، ایسے ہی جہان چل رہا ہے. وہ بولتے ہیں کہ اگر خدا ظاہر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. چنانچہ ایسا ایک ماسٹر تھے، ماسٹر ہمارے سندھ کا واقعہ ہے. کوئی ماسٹر ہے، وہ لیکچر دے رہا تھا شاگردوں میں. بھائی یہ کیا ہے؟ بولا یہ کپڑا ہے. دیکھ رہے ہو کپڑا ہے؟ ہاں سی دیکھ رہے ہیں کپڑا ہے. یہ کیا ہے؟ بولا یہ قلم ہے. دیکھ رہے ہو قلم ہے؟ ہاں سی دیکھ رہے ہیں قلم ہے. یہ کیا ہے؟ بولا ٹیبل ہے. لڑکوں نے کہا یہ ٹیبل ہے. دیکھ رہے ہو ٹیبل ہے؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ بولا دیوار ہے. بولا دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں دیوار ہے. خدا اللہ دیکھ رہے ہو؟ لڑکوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے. بولا ہوتا تو دیکھنے میں آتا نا. جو چیز ہے دکھنے میں نظر آ رہی ہے، خدا ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو نظر آتا نا. اب یہ لوگوں کو ان بچوں کی ذہن سازی کر رہا تھا. تو ایک لڑکا بڑا دانا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے 2 منٹ بولنے کی. بولا چھوکرا بول، کیا کہتا ہے؟ چھوکرا کھڑا ہو گیا. اس نے سارے ہم سبقوں اور طلباء کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارے استاد کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہوگی تو نظر آئے گی، نظر نہیں آتی تو مانے وہ چیز ہے ہی نہیں. اب تم مجھے بتاؤ ہمارے استاد میں تمہیں عقل نظر آتی ہے؟ ہمارے استاد میں تمہیں عقل نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے استاد میں عقل. تو لڑکے نے کہا اگر عقل ہوتی تو نظر بھی آتی نا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. اب یہ کہتا ہے کہ اگر ظاہر ہے تو دکھاؤ. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی عقل دکھا، ہم تجھے خدا دکھاتے ہیں. اگر تیری عقل مانتا ہے کہ تیرے اندر عقل ہے، نظر نہیں آتی، تو یہ بھی تجھے ماننا پڑے گا خدا ہے لیکن تجھے نظر نہیں آتا، خدا ہے. سبحان اللہ. دوستان محترم، یہ مائکروفون میرے سامنے کھڑا ہے، یہ یوں نہیں ہلتا. اس کو اگر کوئی طاقت ہلائے تو ہلتا ہے. اس کو انرجی کی ضرورت ہے، اس کو کوئی پوٹینشلٹی کی ضرورت ہے جو اس کو اپنی جگہ سے ہلا. اب یہ دیکھو جھالریں آپ کے سامنے ہل رہی ہیں، ان کو کوئی چیز ہلا رہی ہے. آپ کہیں گے کیا؟ ہوا ہلا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہلنے والی چیز نظر آ رہی ہے، ہلانے والی چیز نظر نہیں آ رہی. جی سبحان اللہ. اب دیکھیں نا جھالر آپ کے سامنے ہل رہی ہے. یہ ہلنے والی چیز تو نظر آ رہی ہے لیکن اس کو چلانے والی چیز نظر نہیں آتی. وہ ہوا غیر مرئی چیز ہے لیکن محسوس ہوتی ہے کہ ہاں ہوا ہے. ارے دوستو، خدا کی قدرتیں دیکھو، ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے جو جہان کو چلا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. سبحان. آپ دیکھیں، آپ اپنے کمرے میں سیٹنگ کی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کرسی فلان جگہ رکھی ہے، بیڈ فلان جگہ رکھا ہے اور صوفہ فلان جگہ رکھا ہے. آپ کو پوری سیٹنگ کا پتا ہے. آپ
کمرے سے باہر نکل جائیں اور پھر واپس آئیں تو سیٹنگ بدلی ہوئی ہو، کرسی کی جگہ صوفہ رکھا ہوا، صوفے کی جگہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، تو تم کیا سمجھو گے کہ کوئی آیا ہے، کوئی آیا ہے جس نے یہ سیٹنگ بدلی ہے، کوئی آیا ہے جس نے یہ نظام کمرے کا بدل دیا ہے۔ ارے دوستو، رات کو اٹھو، عشاء کے وقت میں آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پھر رات کے پچھلے حصے میں اٹھو، پھر دیکھو تو سما بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے جو اس جہان کا نظام چلا رہی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک چھوٹا سا مائکروفون کسی طاقت کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج ہے، اتنا بڑا جرم فلکی ہے جس کی ہزاروں ٹن وزن ہے، یہ یوں ہی تو نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلانے والا ہے جو چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہے، کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا، وہ خالق ہے تو رب ذوالجلال ہے، اور وہ ظاہر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اس کی قدرتیں ہر طرف آپ کو نظر آتی ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ظاہر ہے، اور مدینے والے آقا بھی ظاہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو اپنے بدین سے نکلا ہوں اور پورا سندھ گھومتا ہوا آیا ہوں، ابھی پنجاب میں داخل ہوا ہوں، آگے منزل اسلام آباد تک ہے۔ جس شہر میں جاتا ہوں ہر جگہ جھنڈیاں لگی نظر آ رہی ہیں، میلاد کا سما ہے، ہر گلی میں چراغاں نظر آ رہا ہے، یہ محبوب کا ظہور ہے، ایسے ظاہر ہے، ایسی خوشی کائنات میں کسی کی آمد کی ایسی خوشی نہیں نظر آتی جری میں آقا کی آمد کی خوشیاں نظر آ رہی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کا ظہور نہیں تو کیا ہے؟ ہاں، شاعر اپنی زبان میں شعر پڑھ رہا ہے، کوئی نثر بیان کر رہا ہے، کوئی نظم بیان کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی تحریر لکھ رہا ہے، کوئی جہاں دیکھو عالم بالا میں، عالم زیری میں، جدھر نظر کرو میرے آقا کا ذکر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذانوں میں، نمازوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، اجرام فلکی میں اور آسمانوں میں، جہاں دیکھو ہر طرف ذکر مصطفیٰ کا غلغلہ نظر آتا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا، تم نہیں مانتے تو قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے اور آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں پر فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، اور ادھر حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، رے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تاکہ مقصد کیا ہے کہ ادھر بھی میرے یار کا ذکر ہو تو ادھر بھی میرے محبوب کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جدھر دیکھو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور ذکر مصطفیٰ یہ دلوں کو راحت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں؟ اگر کسی کو راحت نہیں آتی سمجھے کہ وہ بیمار ہے۔ جی، کھانا لذیذ ہو، کھانا بڑا لذیذ ہو، لیکن اس کی لذت اسے ملتی ہے جو صحت مند ہوتا ہے۔ جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس کو کوفتے اور کورنے اور بریانیاں مزہ نہیں دیتی، وہ کہتا ہے یار اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے۔ اب کھانے کے اندر عیب نہیں، کھانا تو لذیذ ہے لیکن وہ خود بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، اس کو مزہ نہیں آتا۔ رحیم یار خان کے لوگوں، اب دیکھو تم یہاں دھرتی پر بیٹھ کر، روڈ پر بیٹھ کر سرکار کا ذکر سن رہے ہو، ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، 12 راتوں کا یہ پروگرام میلاد چوک پر ہو رہا ہے۔ تم ہر رات آتے
کرتے ہو, بڑے ذوق سے سنتے ہو, لذتیں لیتے ہو, مزے لیتے ہو, لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے, سبحان اللہ. ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ میلاد لگا رکھا ہے, یہ میلاد چوک بنا رکھا ہے. ارے دوستو, وہ مریض ہیں, ان کو مزہ نہیں آتا. تم صحت مند ہو, تم عشق مصطفیٰ کی چاشنی چکھے ہو, اس لیے تمہیں مزہ آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مرکزی انجمن میلاد النبی. سبحان اللہ. اور مجھ سے ایک پوچھ رہا تھا کہ یار یہ آپ جو کہتے ہو مولانا صاحب, پیر صاحب, آپ کہتے ہو کہ ہم درود پڑھتے ہیں, نبی سنتا ہے, یہ کس طرح سنتا ہے؟ تم یہاں پڑھتے ہو, ماتلی میں بیٹھے ہو, تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تم درود پڑھتے ہو, یہ کس طرح سنتے ہیں؟ میں نے کہا چلو یار تمہیں دلائل دیں, تمہیں قرآن و حدیث سے دلائل دیں تو تم نہیں مانو گے, اس کی تعویلیں بناؤ گے. اب یہ تمہارے جیب میں موبائل فون پڑی ہے, اس میں تم نمبر ملاتے ہو, ہلو کرتے ہو, کہتے ہو ہلو, ہے لام واو, یہ ہلو کے الفاظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں, یہ اس کے اندر جاتے ہیں, پھر یہ تمہارے الفاظ ہلو کو یہ موبائل یہاں سے اڑاتی ہے, ہواؤں میں, فضاؤں میں یہ تمہارے الفاظ اڑتے ہیں. تم نے ہلو کی, تمہارا دوسرا ساتھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, تم نے یہاں سے ہلو کی, اس نے وہاں پر اس کے کانوں میں تمہاری ہی آواز, تمہارے ہی الفاظ وہ اس کے کانوں تک پہنچے. ارے دوستو, کبھی بارش ہو رہی ہے, طوفان ہو رہے ہیں, موسم ناسازگار ہے, لیکن یہ موبائل ہے تمہارے آواز کو وہاں تک سپلائی کر رہی ہے. یہ موبائل کا کمال ہے تو مدینے والے آقا کا کمال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سبحان اللہ, میلاد چوک, میلاد چوک. سبحان اللہ. پھر میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ آواز کس طرح جائے گی, تم کہتے ہو کہ آواز کس طرح جائے گی, تم نہیں مانتے, نہ مانو, ہم مانتے ہیں. ہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہمارے زبان سے درود پاک کے الفاظ نکلتے ہیں, وہ گنبد خضرا کے مکی سنتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہے. اگر تم نہیں مانتے تو دیکھو نا, موبائل میں بات کی جاتی ہے لیکن آواز اس کی نکلتی ہے, آواز اس کی جاتی ہے جس کے پاس بیلنس ہوتا ہے. جی, اگر بیلنس نہ ہو تو آواز نہیں جاتی. ادھر ہلو ہلو کرتا رہے گا, ادھر سر پیٹتا رہے گا, اس کی آواز ادھر نہیں جائے گی. کیوں نہیں جاتی؟ اس کے پاس بیلنس نہیں ہے. ارے سنی, تیرا آواز بغداد بھی جا رہا ہے, تیرا آواز گنبد خضرا بھی جا رہا ہے, کیونکہ ایمان کا بیلنس تیرے پاس ہے. اور جس کی آواز نہیں جاتی وہ کہتا ہے میری آواز نہیں جاتی, اس کے پاس ایمان کا بیلنس نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. جس کے پاس بیلنس نہیں, اس کی آواز نہیں جاتی, اس کی آواز نہیں جاتی. وہ موبائل کہتی ہے کہ بدبخت تیرے پاس پیسہ ہی نہیں, تیرے پاس بیلنس ہی نہیں, تیرا آواز بھیجوں تو کس طرح بھیجوں؟ جاؤ بیلنس ڈلواؤ تو پھر تیری بات ہوگی, پھر تیرا آواز جائے گا. ارے دوستو, اگر بیلنس نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایزی لوڈ کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایزی لوڈ کراتے ہیں. جن کے پاس بیلنس نہیں, ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ فرینچائز پر جاؤ, جہاں پر ایمان کا بیلنس ملتا ہے وہ اللہ والوں کی درباریں ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت، شان اولیاء، عظمت اولیاء، مقام اولیاء، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ولیوں کی درباریں ہیں۔